یہ آپ نے سنا ہے کہ جنگ اور محبت میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، یہ جاہل معاشروں کی کہانی۔ پڑھے لکھے معاشروں کے اندر حضور تک دی ہوئی تعلیمات کے نتیجے میں جنگ میں بھی اسلوب چاہیے، محبت میں بھی اسلوب چاہیے، وہاں بھی اصول ہوتے ہیں، یہاں بھی اصول ہوتے ہیں۔ اور میں بات پرانی نہیں کرتا، ابھی پرسوں کی کہانی ہے، وہ ہماری آبادیوں پہ بم برسا رہے تھے، لیکن ہمارے جوانوں نے اور ہماری افواج کے اندر ہماری افواج نے ان کے ٹھکانوں پہ بم باری کی، ان کی آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ ہم 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں۔ ہم انسانی آبادی کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے جنگ کے قانون ہیں، یہ ہمارے جنگ کے ضابطے ہیں، یہ ہمارا بتایا ہوا دین جو ہمارے آقا نے ہمیں عطا کیا۔ اور پھر نتیجہ آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، جو رافیل رافیل کر کے اترا رہا تھا اور اس کی باچھیں کھل جاتی تھی رافیل کا نام لیتے ہوئے، اور پھر اس رافیل کو بھاگتے ہوئے جگہ بھی نہیں ملی، اور ہمارے شاہینوں نے وہ کرتب دکھائے کہ دنیا نے دیکھے، برستی ہوئی گولیوں کے اندر اٹکیلیاں کرتے رہے۔ اور میں نے پرسوں کہا تھا ابھی تو ہم نے چائنا کا مال چلایا ہے، جو دوسرے والا مال ہے وہ تو ابھی گوداموں میں پڑا ہے۔ تو تم ہمارا کیسے مقابلہ کرو گے؟ گاؤں موتر پینے والوں، ہم آب زمزم پینے والے۔ گائے کی نجاست پیو گے تو آبادیوں پہ بم گراؤ گے، آب زمزم پیو گے اصولوں کو ملحوظ رکھو۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں علم کے نور سے مالا مال، جنگ ہو تب بھی اور امن ہو تب بھی، محبت ہو تب بھی، کسی سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو اس کے بھی ہمارے ضابطے ہیں، اس میں بھی ہم ضابطوں سے نہیں نکلتے، ہم تجاوزات سے نہیں کرتے۔ یہ ہمارا دین ہے، اس لیے ہمارا دین دین علم ہے، ہم علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے علم کی آماجگاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اپنے درد دل کو بیان کر رہے تھے کہ یہ ہماری خودداری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جھولی نہیں پھیلاتے۔ علماء پھیلائے کیوں؟ لوگوں کو جھولیاں لے کے آنا چاہیے، حضرت کے خیرات قبول کر لیجیے، یہ لوگوں کو آنا چاہیے، ان کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ دینا عمراء پہ واجب ہے اور غرباء پہ لینا واجب نہیں ہے، نہ لیں تو وہ مجبور نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرنا اور ہمارے اوپر جو ذمہ ہے اس کو ادا کرنا وہ تو ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ جناب جو ہے وہ آپ لے لیجئے، اور علماء سے پوچھئے کہ آپ اگر یہ پیش کرتے ہیں تو آپ شکریہ کی تمنا بھی نہیں کر سکتے کہ شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر ہمیں اتنا باشعور ہو جانا چاہیے کہ جو مدارس دینیہ جہاں ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے تجوریوں کے دروازے کھول دینے چاہیے، ورنہ شہر کے شہر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کی ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اتنا بڑا چراغ روشن ہے، یہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، حفاظ پیدا ہو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بڑے بڑے شہر، اور ان شہروں کے اندر ایک بھی مدرس نہیں بیٹھا ہوا، ایک بھی عالم نہیں بیٹھا ہوا۔ آپ کو گا کر خوش کرنے والے تو مل جائیں گے اور تو گلی گلی ملیں گے، اور اس کے لیے کسی صنعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، 8 سال صفوں کے اوپر بیٹھ کر کے مشقت سہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ تو بازار سے جو ہے وہ تھوڑی کتابیں خرید لو اور پھر آواز اچھی ہے تو رٹ لو، اور آج تو کیسٹ سے آپ رٹ سکتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرو، لوگ کہیں گے واہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے وہ تو آپ کو مل جائے گا اور گلی گلی مل جائیں گے، لیکن مدرس نہیں ملیں گے، عالم نہیں ملیں گے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے، فرائض کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 2 لوگ لڑ رہے ہوں گے، تیسرا آدمی ان کے درمیان جو ہے وہ تصفیہ کرانے والا نہیں ہوگا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے، اس قدر جو ہے وہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا سینوں سے اٹھ لیا جائے گا؟ فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو آج جو ہیں ان کو غنیمت سمجھے۔ ہمارے علاقے میں بزرگ گزرے ہیں، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، بہت صالح اور پاکیزہ فکر شخص تھے، تو بڑے سادے فقیر درویش، انہیں جو ہے وہ رومی اثر بھی کہا کر جاتا تھا۔ تو اس سے انہوں نے کسی نے آ کے، وہ پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ میاں جی
اب وہ جو عالم جن کا ہم سنتے تھے، وہ درویش صوفی جن کا سنتے تھے، وہ ملتے نہیں ہیں. تو انہوں نے آگے کہا او جڑے ہے جے قدر کر لو یہ بھی نیچے لبنے، جڑے ہے نے قدر کر لو یہ بھی نیچے لبنے. تو آج آپ قدر کریں ان آماج گاہوں کی جہاں علم کے چراغ روشن ہیں. میں آج سے چند سال پہلے بھی حاضر ہوا تھا اور اس وقت تو حالت بہت شکستہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس طرح کہ ہم اپنے گھروں کو مرصع کیا ہے. آج جو ہے وہ کمروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حالت جو ہے طلباء کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مدرسین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حالت تقریباً ملتی جلتی ہے. تو آپ کے شہر کی سب سے خوبصورت عمارت مساجد اور مدارس ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے لوگ آپ آگے بیٹھے میرے سامنے، ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. صرف اتنے لوگ عزم کر کے اٹھ جائیں کہ یہ ذمہ ہمارے یہ مدرسہ ہمارے ذمہ رہا، صرف اتنے لوگ. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ماہ لاکھوں روپے دیں، بس جتنا ان سے بن سکے، جتنا ان کی گنجائش ہو، وہ کہیں کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ہر ماہ اس جامعے کے لیے کچھ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کام ہو رہا ہے تو یہ مدرسہ کتنا عالی شان بنتا ہے. ویسے مدرسے عمارتوں سے عالی شان نہ بھی ہو، اصل تو اس کا نظم ہوتا ہے، اصل تو تعلیم ہوتی ہے. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس دور کے اندر جو دور کے تقاضے ہیں، ہمیں عالی شان مدارس قائم کرنے ہیں اور بہتر انداز سے ان کو لے کے آگے جانا ہے. میں بارگاہ ایزدی میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھے. ہمارے محترم علامہ فردوسی صاحب، ان کی پوری ٹیم، یہاں پڑھنے والے طلباء، معاونین، بلکہ جو گلی سے گزرتے ہوئے اس مرکز علم کو محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جاتا ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہ رکھے اور اپنی خاص عنایتیں ہماری جھولی میں ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی قضائیں رخصت فرما دی جائیں. دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے سب کو خیر عطا فرما، اپنی پناہ، امان، حفاظتوں کا حساب اور ابرو مند زندگی سے نوازنا. اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونقوں کو سلامت رکھنا. جہاں جو چراغ علم روشن ہے، اللہ اس کو روشن ہی رکھنا، اور ہم سب کو اس چراغ میں جو ہے وہ تیل ڈالنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس درسگاہ کے خادم رہنے کی توفیق دینا. صلی اللہ تعالی علیہ محمد ارسلان ول قاری محمد رشید، ان کی دستار بندی رہتی ہے، وہ آئیں گے دستار بندی کروائیں گے جلدی سے. محمد ارسلان ول قاری محمد رشید. ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے قاری جنید صاحب کی جانب سے قبلہ استاذ مکرم محمد ارسلان جلدی آ جائے اسٹیج پہ. بھئی کوئی بھی بندہ اوپر سٹیج پہ نہ آئے، جگہ خالی رکھیں گے. قبلہ شاہ صاحب سید خلیل الرحمن شاہ صاحب اور سید فضل رسول شاہ صاحب، آپ کی قبلہ فردوسی صاحب، آپ کی دستار پاک پوشی ہے جی. یہ قبلہ استاد صاحب کی جانب سے تحفہ ہے جی، ماشاءاللہ پہنا ہے جی.